لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں فتنے کے دنوں میں، یعنی فتنے کے دنوں سے مراد یہ بخاری کی روایت ہے، یہ ان دنوں کو فتنے کا دن کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو ان دنوں کو یہ فتنے کا دن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حوالے سے گو کہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً میں بتا دوں کہ بعض محدثین جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو خلافت راشدہ کے دور میں شامل نہیں کرتے۔ ان کا بھی یہی نظریہ ہے، یہ انشاءاللہ کسی دن الگ اس موضوع پر بحث ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خلافت راشدہ میں ان کا شمار ہوتا ہے یا فتنے کا دور ہے ان کا۔ بہرحال ہمارا چونکہ موضوع نہیں، ضمناً یہ ایک بات آ گئی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فتنے کے دنوں میں، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جمل اور جنگ صفین جاری تھی، تو ان دنوں کو، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں خلیفہ تھے، لیکن پھر بھی امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان فتنے کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کے تیار ہو کے تو باہر نکلا، تو راستے میں حضرت ابو بکرہ صحابی، مشہور صحابی ہیں، وہ ملے۔ کہتے ہیں کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اے حسن، تم نہیں جانتے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو وہ دوزخی ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کتاب الفتن میں ہے۔ اچھا میرے پیارے بھائیوں، بات یہاں یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ آج یہ 1400 سال کے بعد آنے والے یہ نصور، یہ اخوانی، روافظ، یہ کہتے ہیں جی اگر جی میں ہوتا نا جی ان کے ساتھ تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتا، تلوار لے کے آ جاتا۔ میرا اس سے سوال ہے کہ 1400 سال بعد تیرا دماغ بڑا کام کرنا شروع ہو گیا کہ جی میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑتا، میں ان کے خلاف تلوار نکالتا۔ تو جو اس وقت کے صحابہ کرام کی جماعت تھی، انہوں نے تو یہ نہیں سمجھا کہ دیکھو ذرا عمار بن یاسر کس طرف ہیں، دیکھو جی حق کس کے ساتھ ہے، بلکہ وہ صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے تو منع کیا اس کو، صحابی کو، حضرت صحابی کہہ رہا ہوں تابعی حضرت حسن بصری کو منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہ اس کام میں آپ نے نہیں آنا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ معاملہ اس دور کے اندر یہ کوئی حق اور باطل والا معاملہ ہے ہی نہیں تھا، یہ فتنے کا دور والا معاملہ تھا۔ اس میں کوئی اجتہادی خطا کہنا کہ ان میں حق کون تھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ دلائل جو ہیں، زیادہ دلائل وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس بحث کو طول دینے کی۔ جیسے کہ وہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جماعت ہوگی، حق پر ہوگی، اور اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان پہنچا نہیں سکے گا، اور وہ ہمیشہ جو ہے آخر قیامت تک وہ قائم رہے گی حق والی جماعت۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جماعت شام والے لوگوں کی جماعت ہے، شام والے لوگوں کی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اتنی بڑی واضح حدیث آ جانے کے بعد ہم پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے پھر بھی برابر ہیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم فلاں کو کہیں
وہ ہمارے بڑے ہیں، ان بڑوں کے اختلافات کی صورت میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے بہرحال۔ لیکن اگر ہم شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ مضبوط دلائل حضرت امیر معاویہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا کی کہا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی شامینا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اور دعا یعنی اللہ کے رسول اپنی زندگی میں دعا کر رہے ہیں، شام تو فتح نہیں ہوا تھا، یہ پیشین گوئی بھی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شام میں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ہمارا جو یمن ملک ہے، یمن کے اندر بھی برکت ڈال۔ آپ شام کے لیے، یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نجد عراق کے لیے بھی دعا کریں، ظاہرہ اس علاقے کے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شام کے لیے دعا کی، پھر یمن کے لیے دعا کی۔ اچھا، اب شام کے لیے دعا کی کیونکہ وہاں پر برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور کوفہ، عراق، نجد اس کے لیے دعا نہیں کی۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ کوفہ سے فتنے نکلیں گے، کوفہ میں زلزلے آئیں گے، کوفہ سے یعنی نجد عراق ہے نا، کوفہ کا علاقہ، عراق، کوفہ یہ ایک ہی سارا ٹکڑا ہے۔ تو فرمایا یہاں سے شیطان کا سر سینگ نمودار ہوں گے، فتنوں کی جگہ ہوگی، اور شام امن کی جگہ ہوگی، برکت کی جگہ ہوگی۔ تو ہم تقابل تو نہیں کرتے، لیکن اس حدیث کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ شام میں کون لوگ تھے جن کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، کوفہ میں کون لوگ تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی۔ تو بہرحال اس لیے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زبانیں نہ کھولیں کہ جی میں اس وقت ہوتا تو میں ان کے ساتھ تلوار نکال لیتا۔ صحابی تو روک رہے ہیں، حضرت حسن بصری کو انہوں نے روکا کہ بھائی تم نے جو ہے ان کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جانا، حضرت علی کا ساتھ نہیں دینا، فتنے ہیں، یہ فتنوں سے بچو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق فہم